اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ طٰہٰ کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 12 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا جس کا کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 77 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 89 پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آگے بڑھ رہا ہے اس رکوع میں. وہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے وہ واقعات جو انتہائی بصیرت افروز ہے، سبق آموز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیرنگیوں کا بھی اعلان مظاہرہ ہو رہا ہے اور جس میں انسانوں کو پیغام بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے کیا فوائد ہے اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹنے، بکھرنے، الجھنے اور بغاوت کرنے کے کیا نقصانات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی اتنے ناسازگار حالات میں جبکہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل میں جو لڑکا تولد ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کا آرڈیننس ہے. ان حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی اپنے مولا سے لو لگاتی ہیں اور اپنے پیدا ہونے والے نور نظر کے لیے حیات مانگتی ہیں، زندگی مانگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سوال کی لاج رکھتا ہے اور اس خاتون کو جو بالاتفاق نبی نہیں ہے
ان کی جانب القا ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ وحی سے تعبیر فرمایا کہ اس بچے کی حفاظت کا انتظام یہ ہے کہ آپ ایک تابوت بنائیں، اس تابوت میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم پر عمل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پانی میں چھوڑ دیا، دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت پہنچا بھی تو کہاں پہنچا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیرنگی ہے، جس کی جانب میں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ فرعون کے محل کے پاس پہنچا، فرعون کے خاندان والوں نے اٹھایا، اور فرعون کی اہلیہ نے، جن کا نام روایتوں میں حضرت آسیہ آتا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا، فرعون سے مطالبہ کیا کہ اس کو ہم محل میں پالیں گے اور آگے چل کے یہ ہمارے لیے بڑا نفع بخش ہوگا، صحت مند ہوگا، بیٹا بن جائے گا۔ فرعون اپنی بیگم کے مطالبے پر سرنڈر ہوتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام محل پہنچ گئے۔ حالات ایسے ہیں کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی لینے تیار نہیں، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باضابطہ گورنمنٹ کی تنخواہ پر تربیت کر رہی ہیں، حکومت کی جانب سے انعامات بھی ہیں، تنخواہ بھی ہے، بونس بھی ہے، کیا کیا مل رہا ہوگا۔ سوچیے آپ، گھر میں برکت بھی آ گئی اور معاشی تنگی بھی دور ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان بھی چڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے سے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے سے اور اس سے لو لگانے سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، اس کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے پروان چڑھتے ہیں اور نوجوان ہوتے ہیں۔ ایک حادثہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا، مدین تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نکاح بھی فرمایا، ایک مدت قیام رہا، اور اس کے بعد سے وہاں سے واپسی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں، جن کا روایتوں میں نام صفورہ آتا ہے، اور تاریخ کی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ ولادت بھی ہو چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرزند بھی ہیں۔ روایتوں کے مطابق ایک آدھ خادم بھی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، بہت بڑا قافلہ نہیں۔ اور سردی کی سرد تاریک راتوں میں یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اپنے والدہ محترمہ کو دیکھیں، اپنے والدہ محترمہ کی خدمت میں رہے، لہذا واپس ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا صحرا میں ایک جگہ لپکتی ہوئی روشنی، ایک نور سا محسوس ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہاں بستی ہے یا کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اور شاید وہاں آگ جل رہی ہے، اس آگ سے ہم اس ٹھنڈی رات میں کچھ گرمی حاصل کریں، کچھ آگ تاپ لیں یا کچھ رہنمائی مل جائے، یہ سوچ کر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہاں تو عالم ہی کچھ اور تھا، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو ایک مبارک درخت پر چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور آیتیں گزر چکی ہیں، فَخْلَعْ عَلَيْكَ، آپ چپل اتار دے، فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ طُوَیٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ کہا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ چھڑی ہے، اس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، ان کے لیے پتے جھڑاتا ہوں، اور بھی اس کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایک بھی کام ہے، اگر آپ اس کو ڈال کر تو دیکھیں میدان میں۔ چھڑی کو زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ اژدہے میں تبدیل ہوئی، پہلا معجزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ اپنے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو آپ اپنے بائیں پہلو میں رکھ کر نکالیں،
تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہلو میں رکھ کر نکالا تو چمک رہا ہے سورج کی طرح، لیکن کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں، کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں۔ کہا یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ دونوں معجزات کے ساتھ آپ جائیں اور فرعون کو ٹھکانے لگائیں، اس کو سمجھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ، فرعون کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے تو لڑ بھیڑ کر آیا، اس کے خاندان کا ایک فرد مارا گیا تھا میرے ہاتھوں، وہ تو مجھے دیکھتے ہی سولی پہ چڑھائے گا، وہ لوگ کب سے منتظر ہے مجھے سزا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا یہ کام بہت عظیم الشان ہے، اتنی بڑی مملکت، اس وقت کی جو سب سے بڑی دنیا کی مملکت تھی وہ مصر۔ یاد رکھیے قدیم 3 تہذیبیں ہیں جو بہت مشہور سمجھی گئی اور بہت قدیم۔ ایک تو عربی میں کہتے ہیں بلاد الرافدین، جو شام کی آپ تہذیب کہہ سکتے ہیں، کنعانی تہذیب۔ دوسری مصر کی تہذیب جو فرعونی تہذیب تھی، اور تیسری سندھ کی تہذیب جس کو آپ انڈس ویلی سیولائزیشن کہتے ہیں، موہنجو ڈارو اور ہڑپا وغیرہ کی جو وہاں پہ کھدائی میں بہت ساری چیزیں نکلی ہیں، وہ 3 مملکتیں تھیں، یہ 3 سیولائزیشنز تھی، یہ 3 قومیں تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مصر ہے جو اس زمانے کا سب سے مشہور ملک بنا ہوا ہے، اور فرعون اس کا بہت ہی مغرور قسم کا حکمراں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ میں صحیح حق ادا کر پاؤں نہ کر پاؤں، اور قبطی میں فصاحت کے ساتھ بول سکوں نہ بول سکوں، تو اپنے بڑے بھائی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اگر ہارون جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں اس کام میں تو بہت معاون بنیں گے، مددگار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لی گئی، آپ آگے بڑھیں، اور حضرت ہارون کو بھی آپ ساتھ لے لیں، آپ دونوں مل کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو لے کر، یعنی پہلے ملاقات ہوئی ہوگی، اپنی والدہ کی خدمت میں کچھ دن رہے ہوں گے، 2-4 دن کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھکن اتر گئی ہوگی، سفر کی مصروفیات سے فارغ ہوئے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، اور کسی بھی روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی تقریر کی۔ ابھی تک حضرت ہارون علیہ السلام ایک مددگار ہی کی حیثیت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ غرور مت کر، اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے کہ اس سلطنت کا سب سے بڑا سربراہ ہے، اور اس غرور کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا بھی سمجھ بیٹھا ہے، اس گندے عقیدے سے اپنے آپ کو نکال لے۔ تو فرعون یہ کہتا ہے کوئی اور بھی رب العالمین نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے مجھ کو اور تجھ کو پیدا کیا، جو نہ صرف یہ کہ ساری مخلوق کو پیدا کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب لطیف نکتہ بیان فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جو رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا ان آیتوں کی تشریح کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے بعد سے ہی فوراً کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کا ترجمہ صرف آپ دینی اور روحانی رہنمائی پر منحصر نہ سمجھے۔ رہنمائی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا اور جس کو ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا، 10 منٹ بھی نہیں ہوئے پیدا ہو کر، اس کو معلوم ہے اب فیڈ کیسے کرنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ غذا کہاں سے لینی ہے، کیسے لینی ہے۔ کس نے رہنمائی کی؟ اور یہی نہیں بلکہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور وہ 20 مرغیوں میں اپنی ماں کو پہچانتا ہے، یہ کس نے اس کے دل میں رہنمائی ڈالی، کس نے یہ صلاحیت رکھی؟ آپ سوچئے، جس کا عالم یہ ہے کہ جس کو ایک پرندہ ایک کوہ نوچ کر پھینک دے، اور ایک مٹھی پر بھی نہیں ہے اتنا چھوٹا سا، لیکن اس کو اس کی ماں کی حس ہے، ماں کی پہچان ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھوے جب پیدا ہوتے ہیں کیسے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، اور آپ اس پوری کائنات میں دیکھ لیجئے کہ ہر چیز وجود میں آنے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سے واقف ہے، کسی کو بھی آپ کو بتانا نہیں پڑتا تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ غذا ہے۔ کسی بکری کے بچے کو آپ کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں کہ تم گھاس سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہ کھاؤ، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، نہیں، وہ گھاس ہی کھائے گا پیدا ہونے کے ساتھ ہی، اس کے سوا کوئی اور چیز کھائے گا ہی نہیں۔
یہ ہے ہدا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ بیوقوف سمجھنے کی کوشش کر اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، خدا تو وہ ہے جس نے خلقت کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کی پیدائش کے وقت سے رہنمائی شروع کر دی، تو مرنے تک رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ بغیر مولا کی رہنمائی کے ہم اور آپ ایک دن زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ وہ ہے جو اپنی رہنمائی کے ذریعے سے یہ حالات کو سازگار کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اور آپ جیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سلیقے سے بات سمجھائی۔ اب اس کا عالم یہ ہوا کہ یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بڑی مؤثر ہے، معقول ہے، دل پر اثر کر رہی ہے، تو وہ ڈر گیا کہ میرے درباری میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لہذا درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھیڑانے کے لیے اس نے ایک نکتہ سوچا اور کہا اچھا جو رب العالمین کو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، کفر پر مرے، وہ سب جہنم میں جل رہے ہوں گے، لہذا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فتویٰ دیں گے ہاں وہ جہنم میں جل رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، تو درباری خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گریباں پکڑیں گے اور چھٹی ہو جائے گی، مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ فما بال القرون الاولی، پچھلی نسلوں کا کیا ہوا، ہمارے ابا کا، دادا کا، ان کا تذکرہ کرو، ان کا حشر کیا ہو رہا ہے بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا جو بھی معاملہ ہے اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کا حشر کیا ہونا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پروردگار کے پاس بھول چوک نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو جو کرنا ہے ان کے ساتھ وہ کرے گا۔ میں جو یہ کہہ رہا ہوں الذی جعل لکم الارض مہدا، رب العالمین تو نہیں ہو سکتا، اپنی حیثیت سمجھ، دو بالشت کے انسان، رب العالمین وہ ہے جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اتنی عظیم الشان کائنات جس کے حدود کو انسان نہیں جان سکتا، اس کائنات میں اس نے ایک چھوٹی سی زمین کو پیدا کیا جو اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی جیسے ایک لاکھوں در سینکڑوں کلومیٹر اور مشتمل میدان میں 1 روپے کا سکہ ہوتا، بلکہ اس سے بھی چھوٹی، اس دنیا میں تجھ کو اس نے رہنے کے قابل بنایا، اس نے تجھ کو رہنے کے قابل بنایا، اور اس نے زمین کو نہ صرف یہ کہ تیرے لیے گہوارہ بنایا بلکہ اس میں راستے بنائے چلنے پھرنے کے لیے، اس میں نشیب و فراز ہے، اس میں وادی چٹان ہے، اور یہی نہیں بلکہ جینے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، نہریں چلا دی، سمندر بنایا، ساری زندگی کا سامان اس نے دیا۔ ذرا غور کر، اس میں بڑی زبردست نشانیاں ہیں اور اپنے رب کو تو پہچان سکتا ہے، لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر شوشہ چھوڑا، موسیٰ میں آپ کو کیوں خدا کا نمائندہ مانوں، کیوں رسول مانوں؟ کہا دیکھو 2 دلیلیں ہیں، 2 معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائے، دونوں معجزات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار فرمایا۔ جیسے ہی معجزات کو دیکھا کہا ارے اب سمجھ میں آ گیا یہ تو جادوگری ہے، لہذا بلاؤ جادوگروں کو، مقابلہ کرا دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھیڑا دو۔ سوچ کر اس نے اعلان کیا اور میلے کا دن طے ہوا، اور چاشت کا وقت، جیسے یہ چاشت کا وقت ہوا جا رہا ہے، سویرا بالکل روشنی، کوئی تاریکی نہ رہ جائے، کوئی کسی قسم کا کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جادوگری کے کرتب کیا ہوتے ہیں۔ لہذا اعلان کیا گیا، پورے ملک سے جادوگر جمع کیے گئے، اور مختلف عدد، مختلف فگر ان کا روایتوں میں آتا ہے، کسی روایت میں 72، یہاں تک کہ 1000 تک کی روایتیں ہیں۔ جتنے بھی جادوگر ہوں، بہرحال وہ آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس نفیس پاکیزہ صاف ستھری شخصیت کو دیکھ کر ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، نبوت کا رعب، نبوت کا جلال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے من رآہ حابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا تو گھبراہٹ پیدا ہوتی تھی، رعب پیدا ہوتا تھا، جلال۔ پھر اس کے بعد جب وہ قریب ہوتا تو محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ شمائل ترمذی میں یہ روایت ہے کہ جب وہ قریب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اس کی شخصیت پگھل جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ نبوت کا ایک جلال ہوتا ہے، نبوت کا ایک رعب ہوتا ہے۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ عجیب و غریب شخصیت کے حامل ہیں تو انہوں نے کہا پوسی کی آپس میں، دبی دبی آواز میں کہا
کہ بہتر یہ ہے مقابلہ نہ کریں، یہ کچھ اور قسم کے لگ رہے ہیں، نہ ان کو پیسے چاہیے، نہ ان کو شہرت چاہیے، نہ یہ کوئی کرتب تماشا دکھانا چاہتے ہیں، ان کا تو انداز ہی دوسرا ہے، یہ تو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، یہ اپنے مالک سے اپنا ربط جوڑے ہوئے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہے، بہتر یہ ہے مقابلہ نہ کیا جائے۔ اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے کی تو اس وقت فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے کہا ہرگز ایسا نہ کرو، تم لوگ جو ہے کیوں بلا وجہ گھبرا رہے ہو، فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، کیوں دبی دبی آواز میں باتیں کر رہے ہو، کھل کے آؤ مقابلے پہ، یہ صرف ایک جادوگر ہے، جیسے تم جادوگر ہو یہ بھی جادوگر ہے، تم اتنے سارے ہو، سب مل کے کرتب دکھاؤ، تو پھر یہ موسیٰ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، لہذا اس کی ان جادوگروں کی بڑی ہمت افزائی کی گئی اور بس سمجھایا گیا تو اب وہ تیار ہو گئے۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ مرعوب ہو چکے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دبی دبی آواز میں کہا اے موسیٰ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ڈالنے ذرا دکھا دیں، ہم اپنا کرتب چھٹی کر لیں۔ اور ان کو خواہش یہ تھی کہ ان کا کرتب دیکھنے کے بعد اتنی دیر ان کا کرتب چلتا رہے کہ مجمع چھٹ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کا وقت ہی نہ آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طے کیا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں کرو جو کرنا ہے کرو۔ انہوں نے اپنی ڈنڈیوں اپنی لکڑیوں کو اور انہوں نے اپنی رسیوں کو میدان میں پھینکا، ایسا محسوس ہوتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم، ان کی جادوگری کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا، ہوا کچھ بھی نہیں تھا، محسوس ہو رہا تھا، فیل کر رہے تھے لوگ کہ جیسے کہ یہ سانپ بن چکے ہوں، یہ سانپ بن گئے اور میدان میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی چھڑی ڈال دیں، القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ اپنی چھڑی ڈال دیں، آپ اپنا عصا ڈال دیں، جو کچھ انہوں نے کرتب دکھائے ہیں ان سب کرتبوں کو یہ اچک لے گی، ختم کر دے گی، کھا جائے گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیسے ہی چھڑی ڈالی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ ایسے متحرک تیز رفتار اژدہے میں تبدیل ہو گئی جو میدان کا ایک چکر کاٹ کے میدان کو صاف ستھرا کر دیا۔ اب ان کا عالم یہ جادوگر پورے سجدے میں گرے ہوئے تھر 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 کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان قبول کرتے ہیں، آپ جادوگر نہیں، پہلے ہی سمجھ رہے تھے آپ جادوگر نہیں، اب ہم کو یقین ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کلمہ پڑھایا، اب وہ مسلمان مومن ہو گئے۔ اب فرعون وہ تو بس جل گیا آگ میں اور کہا کہ لٹکا دوں گا کاٹ کاٹ کے تمہاری لاشوں کو کھجور کے تنوں پر، لیکن ان جادوگروں نے کہا چاہے جو کچھ کر لے اب ہم ایمان سے کرنے والے نہیں۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ یہ جادوگروں کا سولی پہ لٹکا دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے تو پھر لازمی بات یہ سمپتی گین کر جائیں گے، ہمدردی کی لہر چلے گی اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، ذرا ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں گے۔ دربار میں لوٹ کر گئے اور پھر اس کے بعد مشورہ ہوا، اور جب مشورہ ہوا تو یہ طے پایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یوں ہی سختی کی جائے جیسے پہلے سے کی جا رہی ہے، زندگی کا دائرہ ان پر تنگ کر دیا جائے اور ابھی جو ہے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، مشورہ کر لیا جائے۔ لہذا یہ مشورے چل رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی تربیت فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سینکڑوں سالوں سے فرعون کے درمیان رہتے رہتے ان کا وہی حشر ہو گیا تھا جو ہم لوگوں کا انڈیا میں رہتے رہتے حشر ہو گیا ہے، وہاں کے مشرکانہ رسوم سے متاثر، اور وہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی، لہذا بنی اسرائیل بھی گائے کا احترام کرنے لگے تھے، وہاں پر فرعون کو خدا سمجھا جاتا تھا، بنی اسرائیل بھی فرعون سے ڈرنے لگے تھے، مرعوب ہو گئے تھے، سمجھتے تھے فرعون کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جیسے نعوذ باللہ خدا ہے۔ اس طرح کی بہت سی بدعمالیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، گھروں کو مسجد بناؤ، نماز قائم کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نمازیں سکھائی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان حالات میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، دعاؤں کا اہتمام کرو، نماز اور صبر، یہ دونوں چیزیں تمہارا
ہتھیار بن جائیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد چاہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت ملا بنی اسرائیل کی تربیت کا۔ جیسے صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت ملا تھا کہ پوری عرب کی تربیت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف لیٹرز بھیج دیے تھے، داعیوں کو بھیج دیا تھا، قرا کو بھیج دیا تھا، معلمین کو بھیج دیا تھا۔ یہی تقریباً کیفیت ہے کہ بنی اسرائیل ہزاروں میں ہے، تورات کی روایت کے مطابق وہ 6 لاکھ ہے، لہذا اب وہ 6 لاکھ بنی اسرائیل جو پھیلے ہوئے ہیں ان کی تربیت کرنا، ان کو نماز سکھانا اور ان کے معاشرے کی اصلاح کرنا، برائیاں جو جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو نکالنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کی جانب وحی بھیجی کہ رات میں میرے بندوں کے ساتھ آپ سفر کریں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ایک حصہ یہاں پہ اس صورت میں یعنی سورہ طٰہٰ میں محذوف کر دیا گیا، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تربیت کرنے لگے تو فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بہت ستانے لگا، بہت ظلم، اور ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے انہی میں ایک یہ کہ بچوں کو کاٹا جانے لگا، اور اس میں سے ایک یہ بنی اسرائیل کے لیے جینا دوبھر کر دیا گیا، معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور پھر اس میں سے ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو دوسرے تیسرے گرے ہوئے درجے کا شہری بنایا گیا کہ وہ آنکھ سے آنکھ نہ ملائے کسی مصری سے، قبطی سے، ذرا بھی کچھ ہو جاتا، کہیں بھی کچھ بحث ہو گئی تو معلوم ہوا بنی اسرائیل کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، مار ڈالا گیا، سخت سزا میں سخت حالات سے دوچار کر دیا فرعون نے، فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان و قبیلے کو، جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اور جہاں بنی اسرائیل کی تربیت کر رہے ہیں وہیں فرعون اور اس کے خاندان اور اہل مصر کو بھی دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اسی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت گزر رہا ہے کہ اتنا پریشان کرنا شروع کیا، اتنا پریشان کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور 7 مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں۔ اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا لقد ارسلنا علیہم الطوفان والضفادع والقمل آیات مفصلات، وہ پوری آیت کی تفصیل کے ساتھ کہ ہم نے یہ آزمائشوں سے فرعون کو آزمایا، اور جب کبھی فرعون مصیبت میں پھنستا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں نمائندہ دوڑاتا، وہ نمائندہ آتا، دعا کی درخواست کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، حالات ٹھیک ہو جاتے، پھر یہ بدمعاشی پر آ جاتے، پھر یہ زیادتی کرنے لگتے، پھر یہ ظلم کرنے لگتے۔ یہ کیفیت چلتی رہی تقریباً 7 سال سے لے کے 10 سال تک، اور پھر اس کے بعد سے ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے بہت سخت حالات کا تذکرہ ہوا۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ فرعون کر رہا ہے، ان کو کاٹ رہا ہے، ان کو سولی پہ لٹکا رہا ہے، پورے خاندان والوں کو وہ نکال کے پھینک دیتا ہے شہر سے، بستی سے، لہذا بہت مصیبت ہو گئی، جینا دوبھر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے تھے فرعون کے خوف سے، ڈر سے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سنگین حالات کو دیکھ کر ایک دعا کی، اور یہ ارشاد فرمایا ربنا اطمس علی اعینہم، اے اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کے آنکھوں کا بے نور کر دیں، اور اس کے دلوں کو آپ مہر لگا دیں، اور یہ اب ایمان قبول کرنے والے نہیں، یہ بہت سخت دل کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی اور حضرت ہارون نے آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما، آپ لوگوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب آپ سفر کی تیاری کریں۔ سفر کی تیاری ہوتی رہی، فرعون کو خبر ملی کہ لوگ کچھ پر توڑ رہے ہیں، کبھی بھی نکل سکتے ہیں، فرعون بھی تیار ہوتا رہا، یہاں تک کہ وحی آ گئی جس کا تذکرہ ہے کہ آج رات آپ کو سفر کرنا ہے۔ لہذا اندھیرا ہوتے ہی سارے بنی اسرائیل کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ چلتے چلے گئے، پورا دن سفر میں گزر گیا، رات گزری اور دن سفر میں گزرا، اور اس کے بعد سے 24 گھنٹے چلنے کے بعد سے دیکھا یہ کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، زبردست لشکر ہے،
اور لاکھوں کا لشکر لے کر وہ تعاقب کر رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ اب بنی اسرائیل چلتے چلتے تھوڑا سا راستہ چوک گیا اور زیادہ نارتھ کی طرف جانا تھا، لیکن زیادہ نارتھ کی طرف جانے کے بجائے اس سے پہلے ہی وہ مڑ گئے سیدھے آگ کی طرف، اور مڑ جانے کی وجہ سے ان کے سامنے میڈیٹیرین سی آ گیا۔ آپ میپ اٹھا کر دیکھیں، ایک سمندر کا حصہ ہے جو مصر میں گھستا چلا آیا ہے پورا، اور اسی سے پھر مصر، غیر مصر سے، دوسرے ممالک سے، اردن سے، لیبیا وغیرہ سے وہ بڑھتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے دھول اڑ رہی ہے، فرعون کا لشکر آ رہا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، اس موقع پر بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل مارے گھبراہٹ کے کہہ رہے تھے انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، اب تو ہم مارے جائیں گے، ختم ہو گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ موسیٰ آپ یہ کیا کر گئے کہ آپ نے ہم کو، شہر میں ہم رہ رہے تھے، زندگی ختم کر دی، اجیرن کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، صبر کرو، انا معی ربی سیہدین، مولا میرے ساتھ ہے، راستے نکالے گا، کیوں گھبراتے ہو؟ لہذا دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، سمندر پر آپ چھڑی ماریں۔ یبسن، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری تو طریقاً یبسن، خشک راستہ برآمد ہو گیا۔ خشک فرمایا ایسا نہیں جس میں کیچڑ ویچڑ ہو، چلنا مشکل ہو، خشک راستہ۔ بہت سہولت کے ساتھ بنی اسرائیل آگے بڑھتے چلے گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد تھی۔ لا تخافوا درکا، اور تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، درکن کہ وہ تم تک پہنچ جائے گا، فرعون تم تک پہنچ جائے گا اور تم کو پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا یا مار ڈالے گا، اس سے بھی نہ ڈرو۔ ولا تخشا، اور اس سے مرعوب بھی نہ ہو، گھبراؤ بھی مت، آرام کے ساتھ راستہ طے کرو، دعا کرتے ہوئے راستہ طے کرو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور تقریباً اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں، اور جو حضرات سفر کر چکے وہ جانتے ہیں کہ 16-17 کلومیٹر کا پاٹ ہے، لمبائی ہے سمندر کی، لمبائی پاٹ ہے، یعنی لمبائی میں تو خیر بہت کئی کلومیٹر وہ اندر گھس آیا۔ لہذا اتنا بڑا پاٹ آپ اندازہ کیجیے، 16-17 کلومیٹر، اور اس پہ ہزاروں لوگوں کا چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چل رہے ہیں آرام سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، یہاں تک کہ بالکل بیچوں بیچ پہنچ گئے تو فرعون بھی مشورہ کرتا رہا، راستے تو بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں اور پانی رکا ہوا ہے، دیکھو پورا موسیٰ علیہ السلام کا مجمع لشکر وہ چلا جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کریں؟ مشورہ یہ ہوا کہ ہم بھی پیچھے پیچھے چلے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، لہذا فرعون نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا، اتباع کی، چل پڑا اسی راستے پر اپنے لشکر کے ساتھ، لاکھوں کے لشکر کے ساتھ۔ تب بنی اسرائیل دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کئی گھنٹوں کے بعد وہ دوسری ساحل پہ پہنچ گئے، دوسرے سمت پہنچ گئے۔ لہذا وہ لوگ جب جیسے ہی دوسرے سمت پہنچ گئے اور فرعون جیسے ہی بیچوں بیچ پہنچ گیا، 7-8 کلومیٹر کا سفر وہ بھی طے کر چکا ہے، اب سمندر کے بیچوں بیچ ہے فرعون۔ فغشیہم من الیم، اللہ تعالیٰ نے پانی کو چھا جانے کا حکم دیا، اوپر چھا گیا پانی، چڑھ گیا پانی، جیسے اپنی اصلی صورت میں تھا اسی صورت کی طرف لوٹ آیا، اور پھر ما غشیہم، ان پر جو پانی کو چھا جانا تھا چھا گیا، اور غرق ہونے لگا پورا لشکر، اور تیلیوں کی طرح، جیسے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے تنکے ہوتے ہیں، ان تنکوں کی طرح لاشیں پانی میں اچھل رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سے ہوا یہ کہ فرعون نے یہ دیکھا کہ اب نہ میرا لشکر مجھے بچا رہا ہے، نہ میرا سیکیورٹی گارڈز میری طرف آگے بڑھ رہے ہیں بچانے کے لیے، اب مجھے ڈوبنا ہی ہے۔ تو جب اس کو یقین ہو گیا اب ڈوبنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں اس ذات پر جس ذات پر بنی اسرائیل نے آمنت بھی، بنی اسرائیل نے ایمان قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب تو ایمان قبول کر رہا ہے، جبکہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت آتی ہے، اس روایت سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی ہم کو مہلت دیتا ہے، کتنی مہلت دیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کتنے موقع دیتا ہے ہم کو سنبھلنے کے. فرعون کو اس نے اتنے موقع دیے کہ اس کے دربار تک اپنے رسول کو پہنچایا. اصلاً تو رسول کی خدمت میں اس کو حاضر ہونا چاہیے تھا. آپ سوچئے رسول اس کے پاس آ جائے اس کو سمجھانے کے لیے, کتنا اونچا موقع تھا یہ. ایسے موقع کی تو اس کو قدر کرنی چاہیے تھی. دوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا کہ موسیٰ بس میں آپ کی پیروی کروں گا, لیکن اس نے الٹا طریقہ کار اپنا. اس کا رد عمل بالکل برعکس رہا. پھر آگے بڑھ کے زیادتیاں کرتا رہا. پھر بنی اسرائیل نکل گئے, خاموش بیٹھ جاتا, لیکن خاموش نہیں بیٹھا, پیروی کیا اور پیچھے پیچھے چل پڑا. اچھا جب پیچھے پیچھے چل پڑا, آپ سوچئے کوئی بھی معقول انسان سمندر کو اگر کٹا ہوا دیکھے اور اس سے لوگ راستہ پا رہے ہیں, نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ اپنی عقل کو اپیل کرے گا اور کہے گا یہ غیر معمولی معجزہ ہے, یہ اللہ کی مدد ہے, اس میں مجھے اب انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے, وہاں قدم چھڑک جانی چاہیے. لیکن اس عقل کے دشمن کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ نفرت کی جو انسان کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, اندھا. اس نے اس اندھے پن سے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دیا, معجزہ, تو کم سے کم میں ایمان نہیں قبول کر رہا ہوں, واپس گھر چلا جاؤں. نہیں, کہا کہ نہیں, چھوڑو مت, جو موقع ہے اختیار کرو. لہذا اب جب وہ غرق ہو رہا ہے تو جو روایت میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ وقت دیکھتے جب پانی فرعون کو اچھال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آمنتو, میں ایمان لا لیا اس پر جس پر الذی آمنت بھی بنو اسرائیل, جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان قبول کر چکے, تو میں سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو میرے سامنے وہ سینکڑوں بچے جن کو ذبح کر کے وہ سڑکوں پر پھینکتا تھا اور ان کی ماں جو تڑپتی تھی, اچھلتی تھی, روتی تھی, وہ منظر میرے آنکھوں میں تھا. تو مجھے اندیشہ ہوا, میں نے یہ امکان محسوس کیا اے نبی کہ یہ ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کر رہا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, اس کو تو سزا ملنی چاہیے. تو اس امکان میں کہ یہ مسلمان ہو جائے اور اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے, اس امکان سے اللہ کی رحمت اس پر چھا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے, اس ڈر سے میں فرعون کے منہ میں پانی ٹھوس رہا تھا کہ کسی طرح یہ ایمان کا مطالبہ ہی نہ کر سکے اور یہ ڈوب جائے اور ختم ہو جائے. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان آیا کہ ہم تیرے ایمان کو قبول نہیں کریں گے, مسترد کر رہے, ریجیکٹ کریں گے. وقد عصیت من قبل, اب جب سب کچھ ختم ہو گیا اور اب جب کہ تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پروردگار کا لشکر کس کو کہتے ہیں, جب پانی تیرے جسم کو ایک طرف سے اچھال رہا ہے, دوسری طرف پھینک رہا ہے, اور جب تجھ کو معلوم ہو گیا تیری حقیقت اتنی ہے جتنی کہ ایک سوکھے ہوئے پتے کی, وہ حشر جب تیرا ہو رہا ہے, تب تجھ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان قبول کر رہا ہوں. ایمان تیرا قبول نہیں کیا جائے گا. اب آج کے بعد سے بس جہنم ہی جہنم ہے قیامت تک, پھر قیامت کے بعد تیرا جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. یہ اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے, فرعون ختم ہو گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ان کی رہنمائی نہیں کی. لیڈر ہونے کے اعتبار سے, سربراہ ہونے کے اعتبار سے اور حکمراں ہونے کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری بنتی تھی, اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی وہ قوم کو سچی بات بتائے, وہ قوم کو سچا راستہ دکھلائے. لیکن لیڈروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے اپنی انانیت کے لیے, اپنے غرور کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنی شخصی فائدوں کے لیے اور اپنی لذتوں کے لیے, اپنی شہوتوں کے لیے پوری پوری قوم کا سودا کر جاتے ہیں, پوری پوری قوم کو تباہ کر جاتے ہیں. سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں افراد کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ لیڈروں کی خطا ہوتی ہے جو قوموں کو بھگتنی پڑتی ہے. لہذا فرعون نے بھی یہی کیا کہ اس نے اپنی ضد کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے غرور کی آگ بجھانے کے لیے پورے قبطیوں کو, بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پہ, تباہ ہو گیا فرعون, لشکر اس کا تباہ ہو گیا. تو نہ آسمان پر کوئی رونے والا تھا, نہ زمین پہ کوئی رونے والا تھا. زمین پر بھی کسی کو ہمدردی نہیں تھی کہ اس کا ماتم کرتے, آسمان میں بھی کسی کو ہمدردی نہیں تھی کہ اس کے سلسلے میں افسوس کا اظہار کرتے. لہذا سب ختم ہو گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا, بنی اسرائیل کو بھی اطلاع مل گئی کہ فرعون ختم ہو گیا. آگے بڑھتے چلے جاؤ, آگے بڑھتے چلے گئے. بڑھتے بڑھتے آپ میپ اٹھا کر دیکھیں گے
کہ سینا کا ایک بڑا صحرا شروع ہوتا ہے، ڈیزرٹ سینکڑوں کلومیٹر کا. اس کے بعد پھر ملک شام، اور ملک شام جو آج کل بٹا ہوا ہے، جارڈن، فلسطین، سیریا، تباہ کر کے چھوڑ دیا امریکہ نے ان ساری مملکتوں کو. یہ بہت ہی خوبصورت علاقے، بڑے زرخیز، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ سب وہیں رہے تھے، اور وہاں کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی لیے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ دھیرے دھیرے سفر کرتے ہوئے 2-4 سال میں صحیح وہ فلسطین پہنچے، اور اس کے علاقے کو، اس اطراف و اکناف کے علاقے کو عمالقہ سے، جو مشرق قوم ہیں، ان سے نکال لے، صاف ستھرا کر دیں. لیکن ابھی بنی اسرائیل جو ہے وہ قیام پذیر ہے، صحرا میں، بیچوں بیچ صحرا میں پہنچے ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تم کو نجات دے دی تمہارے دشمن سے. اتنا بڑا دشمن تھا، اس سے ہم نے تم کو نجات دے دی. اور اس کے بعد سے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ طور کے سیدھے جانب تم اپنا ٹھکانہ بنا لو. جبل طور پہاڑ جو زبردست پہاڑ ہے، اور آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مصر کے ایک حصے میں، وہاں سیدھے جانب تم قیام کرو، اپنے خیمے وغیرہ لگاؤ، اپنا پڑاؤ ڈال دو. اور اس کے بعد سے وہاں جب تم نے پڑاؤ ڈالا تو تم کو 2 پریشانیاں ہوئی. ایک تو کھانے پینے کی پریشانی، نمبر 2 دھوپ کی پریشانی. لہذا اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام یہ کیا کہ پہاڑ سے 12 چشمے برآمد فرمائے، پینے کا میٹھا پانی. اور کھانے کے لیے ارشاد فرمایا نزلنا علیکم المن والسلوى، من اور سلوہ ہم نے تم کو عنایت فرمایا. منن کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے، یہ ایسے ہوتے تھے جیسے ہمارے پاس بتاشے ہوا کرتے ہیں. یہ صبح شبنم کی طرح نازل ہوتے تھے، گرتے تھے، درختوں پر جم جاتے تھے، اور انتہائی میٹھے شیریں، کھانے سے بڑا لطف، نہ صرف لطف آتا، بڑی انرجی ملا کرتی تھی. لہذا یہ ان کا فطری ناشتہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی. سلوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کہتے ہیں، بٹیر کی مانند یہ پرندے، یہ پھدکتے رہتے تھے، اڑتے نہیں تھے. بنی اسرائیل ان پہ کپڑا ڈال لیتے، پکڑ لیتے 10-20 اور ان کو ذبح کر کے ان کو بھون کے کھاتے. یہ 2 غذاؤں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ وہ اچھی چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی، ہم نے دی ہیں، یہ ہماری بخشش ہے. تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم من کا انتظام کرو، سیرا کا انتظام کرو اس صحرا میں، لیکن ہم نے تمہارے لیے اس صحرا میں ایسی میزبانی کر دی کہ وہ عمدہ چیزیں دی جو من جانب اللہ ہے، خاص ہماری طرف سے ہے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو. طغام اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں وضاحت رکھ چکا ہوں، جبکہ فرعون کے ساتھ یہ لفظ آیا اذهب الى فرعون انه طغى، طغى کے معنی ہوتے حد سے آگے بڑھ جانا. اور اسی لیے میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ندی ہوا کرتی تھی، موسیٰ ندی، اس میں طغیانی بھی آیا کرتی تھی، وہ خطرے کے نشان سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی. تو اب نہ موسیٰ ندی سے ہماری نسلیں واقف ہیں، نہ طغیانی سے واقف ہیں. طغیانی یہ تغاہی سے بنا ہے لفظ، جس کے معنی ہوتے ہیں خطرے کے نشان کو کراس کر جانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَطْغَوْا، کہ دیکھو حد سے تجاوز نہ کرو، جو حدود ہے نا تمہارے وہ حدود میں رہو. حدود کیا تھے؟ حدود یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہے، من جانب اللہ یہ تم کو مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ منہ اور سلوہ. لہذا تم جتنا سیراب ہو کر کھا سکتے ہو کھا لو، لیکن یہ نہ کہنا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہمارے گھبراہٹ کی چیزیں اٹھا کر نہ رکھا کرو. لیکن ان لوگوں نے شروع میں تو ایسے ہی کیا. بعد میں کہنے لگے بھائی بہت اس بات کا امکان ہے کہ یہ چیزیں نازل نہ ہو، نیا موسم آ رہا ہے، آگے برسات ہے، اس کے بعد پھر سردی ہے، اور یہ نازل ہو نہ ہو، لہذا جمع کر کے رکھو. لہذا اب کام ان کو یہ دیا گیا تھا کہ منہ و سلوہ کھا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کام کے لیے تم کو ٹرین کر رہے ہیں وہ ٹریننگ میں لگے رہو. اب یہ کیا کر دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبتوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کو چھوڑ کر صبح سے شام تک ڈبے بنا رہے ہیں، اس میں بند کر رہے ہیں، اور پنجرے بنا رہے ہیں، اور اس میں سلوہ کو شکار کر رہے ہیں. پورا دن اسی میں لگنے لگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ یاد رکھو ولا تطغوا فیہ، اس میں تم حد سے تجاوز نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، کہ میرا غضب نازل ہو جائے، میرا غضب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے تو وہ گر گیا، برباد ہو گیا۔ ہوا کے معنی ہوتے ہیں اونچی جگہ سے نیچے کی طرف گر جانا، صرف گرنا ہو تو سقطہ کہتے ہیں، لیکن ہوا کا مفہوم ہوتا ہے جیسے کنویں میں گر جانا، گڑھے میں گر جانا، کسی بڑی بلڈنگ کی چھت سے نیچے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو اگر حد سے تجاوز کرو گے تو پھر میرا غضب تم پر نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو آگ میں گر گیا، وہ تو تباہی کے گڑھے میں گر گیا۔ لہذا وہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ہوا یہی کہ انہوں نے ناشکری کی، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے غذا ان سے چھین لی، ان کو اس غذا سے محروم کر دیا۔ اس ناشکری کے بدلے میں روایتوں میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے اور ان چیزوں کے پیچھے نہ لگے رہتے تو شاید آج تک منہ و سلوہ انسانوں کو ملتا رہتا۔ یہ ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس رزق سے ساری انسانیت قیامت تک کے لیے محروم ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یحلل علیہ غضبی، جس پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے، فقد ہوا، وہ تو گر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ارشاد فرمایا لیکن میں بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ کن کے لیے؟ 3 صفات ہونی چاہیے تمہارے اندر، اور 3 صفات کے بعد ایک چوتھا تمہارا ایک خاص معاملہ ہونا چاہیے، وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں غفارہ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اصلاً غفارہ کے معنی چھپا دینے کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے غفار، وہ اس معنوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا بلکہ چھپا بھی دیتا ہے۔ اور اس کے لیے میں مثال بھی بیان کیا کہ ایک استاد ہے جو اپنے شاگرد کی چیٹنگ پکڑا ہے، کسی غلطی کو پکڑا ہے، اور پورے مجمع میں حال میں کھڑا کر دے، اور کر دینے کے بعد سے یہ کہے کہ تم نے غلطی کی، میں تم کو یہ سزا دے رہا ہوں، لیکن میں سزا آج معاف کر دیتا ہوں، سزا دے سکتا تھا، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، آئندہ غلطی نہ کرو۔ تو یہ معاف کرنا ہے، یہ معاف کر دینا ہے، یہ عام طور سے معاف کرنا ہے، جیسے عام انداز میں معاف کیا جائے۔ لیکن اگر ایک استاذ اپنے طالب علم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بدنام بھی نہ ہو، اور نگاہوں میں اس کو اشارہ کیا آئندہ تم یہ حرکت نہ کرو، یہ حرکت تم نہ کرو، اگر کرو گے تو دیکھو میں تم کو پھر پنشمنٹ دوں گا، ابھی فوراً تم باز آ جاؤ، اور وہ ماری گھبراہٹ کے باز آ گیا، تو یہ ہے غفاریت کی صفت، کہ بدنام بھی نہیں کیا، اس کی غلطی کو پوشیدہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے، جس کے لیے عفون کا لفظ ہے، اور ایک دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ آپ یاد کر لیجئے کہ شب قدر کو پالو تو آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، یہ عفون جو ہے یہ معاف کرنا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صرف عفو سے نہیں، صرف معاف کرنے سے نہیں، نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو چھپا بھی دیتے ہیں، تم کو ہم بدنام بھی نہیں ہونے دیتے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن جب نام اعمال کا ریکارڈ پیش ہوگا تو ایک صاحب جو سچے دل کے ساتھ توبہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ہی خلوص کے ساتھ توبہ کی تھی، سچی توبہ جس کو توبۃ النصوح کہا گیا قرآن پاک میں، وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اب اس کے بعد سے توبہ سے پہلے انہوں نے گناہ کی چند بے حیائیاں ہیں بڑی بڑی، اور اس میں چند ڈکیتیاں ہیں یا اور بھی زیادتیاں ہیں جو ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس کروڑ کے مجمع میں جس میں نبیوں اور رسولوں ان کی بھی ایک صف ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، شہداء، صالحین، نیک اللہ کے اچھے بندے، سب کے سامنے ایک صاحب کے بارے میں کہا جائے گا آپ نے 3 چوریاں کی تھی، 6 ڈکیتیاں ڈالی تھی، 10 قتل کیے تھے، اس کے بعد آپ نے توبہ کی، ہم نے آپ کی توبہ قبول کر لی، آپ کو معاف کر دیا گیا، آپ جنت جائیے۔ تو وہ صاحب تو بیچارے یوں ہی شرمندہ ہو گئے، جنت پوری ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ وہ شرمندہ رہیں گے، ہر آدمی جانتا ہے میں کتنے قتل کیا، کتنی بے حیائیاں کی،
اور کتنی بار کیا کیا گناہ کے منظر دیکھے. ہم سب تو اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے خفیہ انداز میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی. عالموں کی ذاتی صدور، کتنی بار کیا کیا ڈنڈی ماری، کہاں کہاں کیا کیا دیکھا، سب کچھ ریکارڈ. صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم یہ کریں گے کہ تمہارے نام اعمال میں سے گناہوں کو میٹ دیں گے. گناہ کو، پچھلے گناہ کو لکھا ہوا نہیں رکھیں گے، میٹ دیں گے. اب جب میٹ دیں گے، اسپیس جب بن جائے گا، وہ جگہ جب خالی ہو جائے گی اس ریکارڈ میں، تو لازمی بات ہے لوگ پوچھیں گے اللہ میاں یہ چوتھی لائن خالی ہے، یہاں پہ کیا لکھا تھا؟ یہ 10ویں لائن خالی ہے، یہاں کیا لکھا تھا؟ یہ 8ویں لائن خالی ہے، یہاں کیا لکھا تھا؟ یہاں تو لکھا تھا کہ انہوں نے یہ بے ایمانی کی تھی، یہاں لکھا تھا انہوں نے یہ بدتمیزی کی تھی، یہ جملہ کیسا تھا. تو لازمی بات ہے وہ سب میٹ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں پریشان مت ہو، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف ہم تمہارے گناہوں کو میٹیں گے، وہاں پہ ہم نیکیاں لکھیں گے. وہاں پہ ہم نیکیاں لکھیں گے. نیکیاں لکھی ڈکیتی کی جگہ پہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک انسان کو پانی پلایا، اور چوری کی جگہ پہ لکھا ہوگا انہوں نے ایک انسان کو خیرات دی تھی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یہ ہے غفاریت. اور اس غفاریت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اے بندو اگر تم ظالم ہو، گناہگار ہو، تو ہم غافر ہیں، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. اور اگر تم ظلوم ہو، روزانہ گناہ کرتے کرتے ہیبٹ ہو گئی ہے، عادی قسم کے مجرم، پیشور مجرم، وہ توبہ کر لے تو ہم تمہارے لیے غفور ہیں. تم ظلوم ہو تو ہم غفور ہیں. اور اگر تم ظلام ہو، بہت بڑا فرعون کی طرح ظلم کر کے اس دنیا سے تم آئے ہو، تو پھر ہم تمہارے لیے غفار ہیں. ہم تمہارے لیے غفار ہیں. جس طرح کے گناہوں کے ساتھ تم آؤ اس طرح سے ہم معافی کے لیے تیار ہیں. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ ہونی چاہیے صدق دل کے ساتھ، سچی توبہ ہونی چاہیے. اور توبہ کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، یعنی اللہ کی طرف بندہ لوٹ جائے. لوٹنے کے معنی کیا ہے؟ کہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ دن بھر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آوارہ گردی کرتا رہا اور سڑک سڑک پھرتا رہا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا. اب میری ماں وہ آنکھیں لگائے بیٹھی ہوئی ہے، میں واپس جاؤں. لہذا ایک آدمی دھو دھلا کے اچھی طرح تیار ہو کے سامنے داخل ہوتے ہی ابا سامنے آ پڑیں گے، وہ بھی مجھے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد امی، ان سے واسطہ پڑے گا، وہ بھی مجھے دیکھیں گے. لہذا ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو، اور جو بٹن کھلے ہوئے بٹن لگا لو. ندامت کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے جو گھر میں آیا تو اس نے یہ ندامت سے اپنے ماں باپ کے دل کو نرم جیسے کر لیا. بالکل ایسے ہی انسان جب توبہ کر لے کہ پوری زندگی نافرمانی پہ گزرتی چلی جا رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے مولا کے دربار میں حاضر ہونا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس معنوں میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کی لاج رکھتا ہے، اس کے توبہ کی لاج رکھتا ہے کہ اس نے بڑھاپے میں ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی. اب جب میرے پاس لوٹ کر آنے ہی کا وقت ہو چکا ہے، معافی چاہتا ہے تو اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. اور فرمایا بہت ناراض ہوتا ہے مولا اس سے جو بڑھاپے میں بھی گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت. شرط یہ ہے سب سے پہلی توبہ، صدق دل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کی طرف لوٹ پڑے. لوٹنے کے معنی کیا ہے؟ لوٹنے کے معنی یہ ہے ایک صاحب وہی سڑکوں پر پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آوارہ گردی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا، میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا. یہ معنی میں اپنے گھر پہنچ جائے، ہاتھ منہ دھو لے وہ بچہ، نہا دھو کے پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا لے اور پھر اس کے بعد یہ عہد کرے کہ کل ایسی حرکت نہ کروں گا. تب آپ کہیں گے نا کہ شام کا جو لوٹا ہوا ہے وہ بھلا ہوا نہیں کہلاتا. یہ کیفیت اس وقت ہوگی جبکہ ندامت کے ساتھ گھر واپس آئے. لہذا جب ایک بندہ ندامت کے ساتھ اپنے گھر اپنے دین کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، مولا کے گھر کی طرف آ جاتا ہے، اس کی مسجد کی طرف آ جاتا ہے، اس کی رحمتوں کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ سچی توبہ ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ، جس کے معنی کیا ہے؟ ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو اس اپنے گناہوں پر. نمبر 2 لوٹ کر آ جائے، اب دین کی زندگی بسر کرے، اللہ کے احکام کی روشنی میں زندگی بسر کرے. نمبر 3 گناہوں کا
تصور بھی چھوڑ دے, وہ لذتوں سے بھی اپنے آپ کو لطف اندوز نہ کرے, بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں, ایسا کرتا تھا, کیا مزہ آتا تھا, یہ ساری چیزوں سے وڈرا ہو جائے, دستبردار ہو جائے, یہ توبہ ہو گئی. وہ آمنا نمبر 2, اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اس کے رسولوں پر ایمان ہی نہیں ہے, جنت پر ایمان نہیں ہے. چلو اب زندگی ٹھیک کر لیں, بڑھاپا کمزور ہو گئے, لہٰذا آپ کیا گناہ کر سکتے ہیں, اب اچھی زندگی بسر کرنے, چیریٹی میں پیسے دے دیں, یہ چھوڑیے, اللہ کے پاس ویلڈ ہے. نہیں, ایمان یقین ہو اللہ آپ سے اجر لینے کے لیے, اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے, مولا تجھ کو خوش کرنے کے لیے میں لوٹ رہا ہوں, یہ جذبے کے ساتھ آمنا. اور نمبر 3 وہ عاملہ صالحا, پھر نیکیوں پر کاربند ہو جائے, پھر اس کے بعد سے گناہ نہ کرے, پھر نمازوں کی پابندی آ جائے, پھر اللہ کی راہ میں انفاق آ جائے, پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے احکام اخلاق بھی ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے, اور کردار بھی وہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے, یہ عمل صالح زندگی میں آ جائے. یہ 3 چیزوں کے بعد ارشاد فرمایا ثم, پھر الگ کر دیا. دیکھیے جملے کو عربی کے اعتبار سے جو ثم میں تراخی ہے, جو ٹیکنیکل ایک مفہوم ہے, اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ تاب و آمن و عامل صالحا و اہتداء نہیں فرمایا, ثم اہتداء. پھر اس کے بعد اہتداء کا ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا ثابت قدم رہے, پھر استقامت, ہمیشہ جم جائے اللہ تعالیٰ کے دین پر. اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. استقامت, ثابت قدمی, یہ بہت بڑی بات ہے. رمضان میں روزانہ وہ 6 پارے 5 پارے کی تراویح پڑھ لینا اور قیام اللیل کر لینا, یہ آسان ہے. زندگی بھر 2 رکعت پڑھنے سے, زندگی بھر 2 رکعت اٹھ کے تہجد پڑھنا, اور شب قدر کی رات 100 رکعت پڑھ لینا, قضائے عمری کے نام سے 100 رکعت ادا کر لینا, یہ بہت آسان ہے. اور سال میں ایک دن دوسرے دن چھٹی لگا دی, ایک رات جاگ کے پوری رات 100 رکعت 200 رکعت 1000 رکعت قرآن ایک ٹائم پر کھڑے ہو کے پڑھ لیے, یہ سب آسان ہے. لیکن روزانہ رات میں اٹھنا اور 2 رکعت پڑھنا 2.5-3 منٹ کی, یہ زیادہ مشکل ہے, یاد رکھیے. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں ان اعمال کو جو روزانہ بندہ انجام دے, ہمیشہ کرتا رہے. یہ استقامت آ جائے, یہ استقامت آ جائے تو وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, بہت بڑا ولی ہے. اتنا بڑا ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو دنیا میں فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مرنے کے بعد قبر میں فرشتے خوشخبری دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, گھبراؤ مت. میدان حشر میں آنکھ کھولتے ہی فرشتوں کا جلوس, ہمارے ساتھ چلو, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں, مددگار ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں. اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ, کرامت سے بڑی چیز استقامت ہے. یاد رکھے, کرامت ایک صاحب ہوا میں اڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے جادوگر, ہو سکتا ہے کوئی ویر ہے جس کی وجہ سے ان کو کھینچ کے لٹکا دیا گیا, کچھ بھی شعبہ بازی ہو سکتی. لیکن اگر استقامت ہے, سنتوں پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات میں پابند ہیں, جس کے معنی وہ ولی ہیں, ان کی ولایت کی آپ گواہی دیجیے. یہ استقامت, اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 چیزوں کے بعد ثم اہتدیٰ, اگر اس پر پھر جم جائے بندہ تو پھر ایسے بندے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں, وہ بخششیں ہیں, وہ عنایتیں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ نہال ہو جائے گا, خوش کر رہ جائے گا, اور جنت کی نعمتوں سے ہم ایسا اس کو مالا مال کریں گے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایسی توبہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قافلے سے بھٹک کر کسی کا اونٹ غائب ہو گیا, بڑی مشکل کے بعد ملا, تمہاری خوشی کے دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا مولا, اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا, کیا بول رہا ہے بیچارہ, وہ محسوس نہیں کر رہا. تو فرمایا اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی اونٹ اور سامان کے ملنے سے, ان سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے مولا کو جبکہ اس کا بھٹکا ہوا بندہ مل جاتا ہے. جب میں اور آپ مولا کو مل جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے,
اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر دے. وہ چاہتا ہے کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتوں کے ہم حقدار ہو جائے. مگر مسئلہ یہ ہے ہم ہی تو ضد کرتے ہیں, ہم ہی تو چاہتے ہیں کہ اس کے رحمتوں سے دور رہیں. جب سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے, اس کے رحمتوں کی طرف دوڑیں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کریں گے, تو پھر پروردگار وہ اس انداز میں قبول فرمائے گا جس انداز میں کوئی اور ذات نہیں قبول کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک حقیقت کو واضح فرما دیا کہ یاد رکھو, نافرمانی نہ کرو, نافرمانی کرو گے تو میرا غضب تم پر نازل ہوگا. اور وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي, جس پر میرا غضب نازل ہوگا, فقط ہوا, تو پھر وہ برباد ہو گیا ہے, گر گیا تو تباہی کے گڑھے میں. لیکن بندوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, میرے بندوں مایوس نہ ہو. اور اس پیار سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کسی زبان میں مشکل نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ اے میرے بندو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے نبی آپ بیچ میں آ جائیے, آپ گواہ بنیے, آپ اعلان کریے. کیا میرے ان بندوں سے کہیے, کن بندوں سے؟ جو بندے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور پھر ولایت کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں, جو بڑے متقی ہیں, جو مستجاب الدعوات ہیں, جن کی دعائیں قبول ہوتی, جو صالحین ہیں, نیکوکارنی. کہا ہے نبی میرے ان بندوں سے کہیے جو مجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اپنی جانوں پر انہوں نے گناہوں کے ساتھ بہت ظلم کیا. میرے ان بندوں سے کہیے, میرے ان بندوں سے نسبت دیکھیے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیک متقی پکارتا ہے یا اللہ ربنا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بول بندے کیا چاہیے. اور ایک گناہگار پکارتا ہے یا اللہ ہے میرے رب, تو اللہ تعالیٰ 3 بار فرماتا ہے بندے بول, ہے بندے بول, ہے بندے بول. 3 بار اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. سارے گناہوں کو پروردگار معاف کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گلوب بھر کے تم وہ گناہ لے کر جاؤ, یہ گلوب بھر کے اللہ تعالیٰ رحمتیں لے کر آئے گا. دنیا گلوب جو ہے اس کو آپ پیالہ تصور کر لیں اور اس کا نام گناہ بھر کے آپ اللہ کے دربار میں پہنچے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے کہیں زیادہ رحمتیں لے کر تمہارے لیے معاملہ فرمائے. مگر ارشاد فرمایا لمن تاب, توبہ ہو سچے دل کے ساتھ, یقین ہو, عمل صالح ہو, پھر استقامت ہو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا تسلسل چل رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں, جہاں وادی سینا ہے, ڈیزرٹ ہے, وہاں پہ بنی اسرائیل کی تربیت فرما رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وقت ہو چکا ہے کہ اب آپ تورات لے لیں اور تورات کی روشنی میں آگے کی زندگی کا سفر طے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت بتا دیا گیا کہ فلاں دن پہنچے. پتہ نہیں امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کشاف میں یہ لکھا ہے, کس بنیاد پہ لکھا ہے انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا, لیکن انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ تھی. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ آ جاؤ, چاند دیکھ کر آ جاؤ, ایسا حکم رہا ہوگا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے, ایک دن یا کچھ جلدی پہنچ گئے جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وما عجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ نے کیوں عجلت کیا, کیا چیز نے آپ کو جلدی کرنے پر آمادہ کیا؟ قال هم اولائی علی اثری, کہا اللہ وہ میرے نقش قدم پر ہیں اور وہ میں نے ان کو پابند کر دیا. اور حضرت ہارون اپنے بھائی کو, بڑے بھائی کو وہاں ان کی رہنمائی کے لیے, ان کی تربیت کے لیے چھوڑ دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا جو اظہار کیا, بس وہی سمجھ سکتے ہیں جو محبت کا تجربہ رکھتے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, مولا تجھ کو خوش کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں. نماز کا وقت قضا نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ بے چین ہو رہا تھا, اسی لیے آ گیا. ایک خوشی تھی آپ سے, آپ کے دربار میں حاضر ہونے کی, ایک تڑپ تھی, ایک بے چینی تھی. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ذرا اچھے پیارے بچے ہوتے ہیں اور بہت پڑھنے لکھنے والے, وقت سے پہلے ہی اسکول بیگ لے کے پہنچ جایا کرتے ہیں. وہ کیفیت حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, مولا آپ کو خوش کرنے ہی کے لیے تو جلدی آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, یاد رکھو یہ جذبہ صحیح ہے. کتنا اچھا جذبہ ہے, سوچیے آپ کتنا پیارا جذبہ, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جلدی پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دین دین ہے, احکام احکام ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چاند کے دن روزہ رکھ لے اس کا روزہ حرام ہے. ایک دن پہلے سے میں رمضان شروع کر دیا متقی بن گئے. فرمایا نہیں روزہ حرام ہے. وہ ابو القاسم کا نافرمان ہے. فرمایا آج ابھی چاند دیکھ کیا, چاند دیکھ لینے کے بعد آپ روزہ رکھیے, رمضان شروع کیجیے. ایسے ہی نماز ہو رہی ہے, ابھی امام صاحب رکوع ہی میں آپ ہمارے خوشی کے سجدے میں چلے گئے, ہوگی نہیں. حکم ہے, یاد رکھیے اللہ کا حکم ہے. لہذا یہ کہا تربیت کے لیے کہ موسیٰ ٹھیک ہے, جذبہ بہت اچھا, آپ نے محبت میں آگے بڑھ کر آپ نے کام کیا, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرنی چاہیے. کیا معلوم ہوا؟ ایک چھوٹی سی حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مانے محبت کے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. جو ہم کہتے ہیں نا محبت میں ہم نے تھوڑا بہت کر لیا, مت کریے. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کو 10 دن کی سزا کا لفظ تو نہیں بولوں گا, 10 دن کی مدت آپ کی بڑھائی جا رہی ہے. آپ 1 مہینے کا کہا گیا تھا یہاں پہ آپ قیام کریں طور پر, اب آپ کو 40 دن کا قیام کرنا ہوگا. اور چلیے 40 دن کا قیام چلیے ٹھیک ہے, اور اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 40 دن نہیں, اس کا ایک برا نتیجہ بھی برآمد ہوگا. بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, ایک بہت برا نتیجہ برآمد ہوگا. وہ کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے, وقت ہو رہا ہے, میں اس کی تشریح کر دوں یا آئندہ اتوار کے لیے رکھ دوں؟ میں خود تردد میں پڑا ہوا ہوں, ترجمہ میں کر دیتا ہوں. مولا آپ کو خوش کرنے کے لیے میں آگے آ گیا. موسیٰ آپ آگے 40 دن آپ یہاں رہے, وہاں سامری نے فتنہ پیدا کر دیا, لوگوں کو گمراہ کر دیا. سامری ایک شخص تھا, نام کچھ اور تھا, قبیلہ سامری کا تھا, اسی لیے اس کو سامری اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا فتننا قومک, ہم نے آپ کو آپ کے پچھلے, آپ کے بعد, آپ کی غیبوبت میں ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ ان کو گمراہ کر دیا ہے سامری نے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے اپنی قوم کی طرف تو بہت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض بھی تھے, غضبان آصفاً غمزدہ بھی تھے. اتنی تربیت کی, ہارون کو پیچھے چھوڑا, لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی, اتنی بڑی نافرمانی کر لی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے, ذرا جا کے دیکھیے بہت برا حشر انہوں نے کیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ تو ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, اے میرے قوم پروردگار نے کتنے اچھے وعدے تم سے کیے ہیں اور کتنی اچھی اچھی نعمتیں تم کو اس نے دی. فطال علیکم العہد, مدت دور ہو گئی, 100-200 سال گزرے. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر مولا کا غضب, رب کا غضب نازل ہو جائے. فاخلفتم موعدی, کہ تم نے میری آمد تک وعدہ خلافی کی اور وہ حرکت کی تم نے جو بالکل سزاوار نہ تھی. قالوا ما خلفنا موعدک بملکنا, ہم اپنے اختیار سے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. ولکنہم من اوزار من زینت القوم, یہ قوم کے کچھ زیورات تھے. فقذفناها, ہم نے سوچا ابھی الگ الگ زیورات کا اب تک رکھیں گے, ایک سرکاری خزانہ بنا دیا جائے, ایک جگہ جمع کر کے ان کو پگھلایا اور سونے کو ایک جگہ کیا. فکذلک القی سامری, تو سامری نے اس میں کچھ ڈال دیا. اس میں کیا ڈالا اور پھر اس کے بعد سے کیا برآمد کیا اور کس طرح سے یہ بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور اس گمراہی کی ان کو کیا سزا ملی, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ آگے کی آیتوں میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت پہ رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.